فتنے شروع ہو گئے کہ گھر ٹوٹنے تک نوبت آ گئی۔ یہ فساد کہاں سے ہوا کہ بھئی آپ نے جب یہ بات سنی تھی، آپ کا نہیں فرض بنتا تھا کہ آپ ان سے پوچھ لیتے یہ بات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، ہمارے تک تو یہ بات پہنچی ہے، پھر ان کی بات سن لیتے، پھر معاملے کی چھان بین کر لیتے، پھر جس کی غلطی ہے اس کو آپ سمجھا دیتے، معاملہ آپ کا حل ہو جانا تھا۔ لیکن آپ نے یہ نہیں کیا اور بعد میں پریشان ہیں، بعد میں شرمندہ ہے۔ ایسا نہیں کرنا، پہلے اچھے طریقے سے شریعت کا حکم ہے، معاملے کی چھان بین کر لیا کرو، معاملے کی تحقیق کر لیا کرو، اس کے بغیر فیصلہ صادر نہ کیا کرو۔ مسلم معاشرے کا یہ اصول نہیں ہے، یہ زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں ہے۔ مسلمان اس طریقے سے زندگی نہیں، میں نے کہا تھا نا اسلام کا آداب ہے، ایک ادب یہ بھی ہے، جب کوئی بات پہنچے بلا تحقیق اس کو سچ نہ کیا کرو اور اس کے اوپر فیصلہ صادر نہ کیا کرو۔ یہ تو شان نزول میں نے آپ سے کم میں اچھے۔ اب آپ دیکھیے آیتیں کیا ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے۔ نبا بولتے ہیں کوئی محتم بشان، کوئی عظیم، کوئی بڑی خبر کو۔ نبی بھی اسی سے بنا نا، نبی بھی تو اسی سے ہی بنا ہے۔ نبی بھی تو اسی سے ہی بنا ہے۔ نبی بولتے ہیں جو محتم بشان بڑی بڑی خبریں دینے والا ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں جس کے ساتھ متعلق ہیں، ظاہر ہے نبی اسی کو بولیں گے نا، ابھی بھی خبر دینے والا، لیکن چھوٹی چھوٹی خبریں دینے والا نہیں، بڑی بڑی خبریں دینے والا۔ اب معنی کیا ہو گیا؟ اگر کوئی فاسق تمہارے پاس آئے کوئی بڑی خبر لے کر، اس معاملے کی فتح بینو، تحقیق کر لیا کرو، بغیر تحقیق کے اس کو سچ نہ سمجھ لیا کرو، پھر اس کے اوپر کارروائی نہ کر لیا کرو، اس کی پہلے چھان بین کر لیا کرو، اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ اگر کوئی فاسق بڑی خبر لے کر آئے، اب بڑی خبر سے کیا مراد ہے؟ بڑی خبر سے مراد یہ ہے کہ ایسی خبر لے کر آئے جس کا تعلق فتنہ، فساد، لڑائی جھگڑے اور نفرت کے ساتھ ہے، کہ اگر اس خبر کو مان لیں تو دوسرے کی نفرت ہمارے دل میں بیٹھ جائے گی، یار ایسی بات اس نے کر دی، ایسا معاملہ میرے ساتھ اس نے کر دیا آ کر۔ اس کا تعلق نفرت کے ساتھ ہو، لڑائی جھگڑے اور فتنے کے ساتھ ہو۔ بالخصوص ایسی خبر اگر کوئی لے کر آ رہا ہے تو فوری اس کو سچ نہ مان لیا کرو، اس کی تحقیق بھی کر لیا کرو۔ اچھا، یہ میں نے عرض کیا نبا سے مراد بڑی خبر ہے، اشارہ کر دیا کہ اگر کوئی چھوٹی موٹی خبر ہے نا، وہ تو بغیر تحقیق بھی اگر مان لی جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ کسی کے گھر گئے تو گھر سے آپ نے بیل بجائی، اندر سے کوئی باہر آیا، کوئی نوکر آ گیا باہر، آپ نے نوکر سے پوچھا کہ وہ کدھر ہیں، وہ خاتون کدھر ہے، میں نے فلاں خاتون ان سے ملنا تھا۔ وہ اندر گئی، وہ خاتون کہنے لگی کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ ذرا بیٹھ جائیں، میں آتی ہوں۔ آ کے میں تو بیٹھنا ہی نہیں، میں تو پہلے تحقیق کروں گی کہ انہوں نے کہا بھی ہے بیٹھو یا نہیں کہا۔ جب تک کہ تحقیق نہیں ہوگی میں نے ان کی خبر ہی کو سچ نہیں ماننا۔ نہیں، اس طرح کی چھوٹی موٹی خبریں جس کے ساتھ کوئی نفرت والا معاملہ نہیں لاگو آتا یا کوئی فتنہ، فساد اور جھگڑے والا پہلو لازم نہیں آتا، ایسی چھوٹی موٹی خبریں اگر مان بھی لو بغیر تحقیق کے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اب ہمارے گھر کے باہر کوئی بندہ آ گیا جی، وہ کیا لے کر آئے جی؟ میں یہ امرود لے کر آیا بیچنے کے لیے۔ اچھا دے دو جی، 100 روپے کا مجھے امرود دے دو۔ اب میں چھان بین شروع کر دوں، پہلے تو بتا اس کا مالک بھی ہے یا نہیں ہے، تو نے کوئی اس کو چوری تو نہیں کیا ہوا کہیں؟ جب تک تحقیق نہیں ہوگی تب تک میں خریدوں گا ہی نہیں۔ ہم سٹوروں کے اوپر جاتے ہیں، کافروں کے سٹوروں کے اوپر بھی جاتے ہیں، لیکن اس طرح کے ظاہری معاملات کے اندر اگر ہم ان کی خبر کو سچ مان لیں بشرطے کہ جھوٹ کا کوئی قرینہ اور علامات نہ پائی جا رہی ہوں، پھر وہ خبریں جن کے ساتھ کوئی فتنہ فساد متعلق نہیں ہے، بظاہر وہ ٹھیک لگ رہی ہیں، تو ان کو بغیر تحقیق کے مان لینے میں بھی
کوئی شریعت کے خلاف نہیں ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے عرض کر دیا نبا سے مراد ہے بڑی خبریں، اہم خبریں۔ اگر آپ ان کو مان لیتے ہیں، سچ مان لیتے ہیں، تو بڑا فتنہ اور فساد اور کوئی جھگڑا اور کوئی نفرت والا پہلو سامنے آ جائے گا۔ ایسی خبریں اگر آیا کریں تو وہ بلا تحقیق مت مانا کرو، یہ مانا ہو گیا۔ کیوں؟ اگر ان کو مان لیا تم نے بغیر تحقیق کے تو پھر ایسے نہ ہو کہ ان تصیبوا قوما بجہالہ، تم نادانی کی وجہ سے کسی قوم کو مصیبت میں ڈال دو، پھر بعد میں پتہ چلے او ہو یہ تو معاملہ ہی غلط تھا، بات تو ایسی تھی ہی نہیں، پھر فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر تم اپنے کیے پر شرمندہ ہو جو، بعد میں پریشانی ہو جائے میں نے کیا کیا، میں نے کیوں نہیں چھان بین کر لی، میں نے کیوں نہیں اس معاملے کو پرکھ کر فیصلہ کیا۔ اس وقت جو پریشان ہو گئے، اس لیے پہلے ہی معاملے کی چھان بین کر لیا کرو۔ اچھا، اس میں بظاہر ایک شبہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے، یہ فاسق کس کو کہا؟ وہ تو ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، صحابی کیسے فاسق ہو سکتے ہیں؟ یہ ایک شبہ تھا۔ اس کے حضرات علماء کرام نے دو جواب دیے ہیں، دو جواب۔ ایک جواب تو یہ، ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، اور یہ صحابی کے بارے میں بات نہیں ہو رہی کہ وہ فاسق ہیں، بلکہ وہ شرارتی آدمی مراد ہے جس نے ان کو آ کر یہ بات پہنچائی تھی کہ وہ تو تمہارے در پہ ہوئے ہیں، وہ تو تمہارا انتظار کر رہے ہیں، ادھر پہنچو گے تو وہ تو تمہیں پکڑ لیں گے، وہ تو تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ وہ مراد ہے فاسق سے، ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ مراد نہیں ہے۔ اچھا، دوسرا جواب یہ ہے نہیں، فاسق سے مراد ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہیں۔ اور سوال پر یہ تو صحابی ہیں، اور صحابی کیسے فاسق ہو گئے؟ فاسق ہو ہی نہیں سکتے، فاسق تو گناہ گار کو بولتے ہیں۔ یہ ذرا بات آپ نے سمجھنی ہے، فاسق یعنی گناہ صحابی سے ہو سکتا ہے، کیونکہ صحابی ہوتا ہے، صحابی نبی نہیں ہوتا۔ وہ تو نبی معصوم ہوتا ہے گناہ سے، صحابی تھوڑے معصوم ہوتا ہے۔ صحابہ سے تو گناہ ہوئے ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ غالباً بخاری شریف کے اندر آتا ہے، ان سے زنا والی غلطی سرزد ہو گئی تھی۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے صحابی تھے، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں آ کر حاضر ہوئے، اے اللہ کے نبی میرے سے غلطی سرزد ہو گئی ہے۔ میں خود آ کر اقرار کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، 4 مرتبہ اقرار کیا۔ پہلے حضور فرمایا نہیں ایسا نہیں ہوا ہوگا، نہیں میں نے یہی کیا ہے، میں نے یہی کیا ہے۔ پھر اس کے بعد سنسار ہو گئے، یہ صحابی تو تھے۔ تو مانو صحابی سے گناہ ہو سکتا ہے، لیکن ایک بات ہے، گناہ تو ہوتا ہے، پھر جب گناہ ہو گیا تو فاسق بھی بن گیا، لیکن پھر وہ صحابی فوراً ہی توبہ کر لیتے ہیں، پھر اس توبہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ پہلے سے بھی بڑا درجہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اب جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے زنا والی غلطی ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر اقرار کیا، شادی شدہ تھے، سنسار ہو گئے۔ اب غالباً حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بچو بچو، گندا خون گندا خون۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے نہ گندا خون نہ کہنا، یہ تو ایسا خون ہے، اس نے تو ایسی توبہ کی ہے، خدا کی قسم سارے شہر کے اوپر اگر اس کو تقسیم کیا جائے تو سارے شہر کی معافی کے لیے کافی ہو جائے۔ اب توبہ سے اللہ نے پہلے سے بھی اونچا درجہ عطا کر دیا۔ تو پھر صحابہ سے غلطی ہو سکتی ہے، گناہ ہو سکتا ہے، لیکن جیسے ہی گناہ ہوتا تھا وہ فوراً ہی توبہ کر لیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ اس توبہ کی برکت سے پہلے سے بھی اونچا درجہ عطا فرما دیتے تھے۔ تو ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی غلطی ہوئی کہ کیوں بغیر تحقیق کے بات آگے نقل کر دی، نہیں کرنی چاہیے تھی، اتنا بڑا نقصان ہو جاتا تو کون ذمہ دار تھا؟ کیسے اتنی بڑی بات کا جو مجھے قتل کرنے لگے تھے، کوئی تحقیق نہیں، کوئی چھان بین نہیں، کوئی کلیدہ نہیں معاملے کو، اتنی بڑی بات آگے نقل کر دی، آگے اگر کارروائی ہو جاتی اتنا بڑا نقصان ہو جانا تھا۔ یہ غلطی کی ہے، فاسق بن گئے، بعد میں توبہ کر لی، اللہ نے پہلے سے بھی اونچا درجہ دے دیا ہے۔ تو اس لیے
صحابی سے یہ کہنا غلطی ہو ہی نہیں سکتی، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ تو نبی کی شان ہے، کیونکہ نبی معصوم ہوتا ہے، صحابی محفوظ ہوتا ہے، معصوم نہیں۔ غلطی ہوئی، توبہ کی، اللہ نے معاف کر دیا، بلکہ بسا اوقات پہلے سے بھی اونچا درجہ عطا فرما دیا۔ تو بات وہی ہے، ان جاءکم فاسق، تو یہ اشکال ہو سکتا تھا، یہ شبہ ہو سکتا تھا، اس کے دو جواب دے دیے کہ اگر کوئی فاسق آئے، فاسق سے مراد صحابی ہیں، آگے جو اشکال تھا وہی میں نے دے دیا اور اس کا جواب بھی آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ تحقیق کر لیا کرو، یہ نہ ہو کہ تم کسی قوم کو نادانی کی وجہ سے مصیبت میں ڈال دو اور پھر تم اپنے کیے پر شرمندہ ہو جاؤ۔ اور وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، یہ تم یقین جان لو، یہ تمہاری خوش قسمتی ہے کہ تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں، کہ وہ خبر سنی انہوں نے اور انہوں نے فوری کارروائی نہیں کی، فوری حملہ نہیں کیا۔ اگر خدا نخواستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہ ہوتے، دوسرے صحابہ ہوتے، ان کے سامنے یہ معاملہ پیش آ جاتا، وہ تو غصے میں آ جاتے، کہتے کہ ہمارے نمائندے کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، ہمارے بھائی کے ساتھ یہ معاملہ کیا، ہم نے تو نہیں چھوڑنا۔ تو خدا نخواستہ فوری کارروائی کر لیتے، تمہاری باتوں کو سچ سمجھ کر، کتنا بڑا نقصان ہو جاتا۔ لہذا تمہاری خوش قسمتی ہے کہ تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں جو بلا تحقیق بات کے اوپر فیصلہ نہیں فرماتے۔ لہذا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا تھا معاملے کی چھان بین کے لیے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ خوش قسمتی ہے اللہ کے رسول موجود ہیں۔ لو یطیعکم فی کثیر من الامر، اگر وہ تمہاری اطاعت کریں یعنی بات مان لیں اکثر معاملات میں، تو تم خود مشقت میں ڈل جاؤ گے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ غالباً چوتھے پارے کی آیت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خطاب ہوا، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اپنے معاملات میں ان صحابہ سے بھی مشورہ کر لیا کرو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ عام طور پر مشورہ فرما لیا کرتے تھے صحابہ سے، پھر صحابہ مشورے بھی دیتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس آیت سے اشارہ ہو رہا ہے، ہر بات نہیں مانتے تھے صحابہ کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے کہ مصلحت کے مطابق اور مسلمانوں کے نفع کو سامنے رکھتے ہوئے شریعت کے موافق مشورہ کس کا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مشورے کو مانتے تھے۔ اللہ وہی فرما رہے، اگر وہ اکثر معاملات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری باتیں ماننا شروع کر دیں، جو تم باتیں ان کو کہتے ہو، تو لعنتم، تم خود مشقت میں ڈل جاؤ گے۔ دیکھو نا، ابھی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات مان لیتے ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اور حملہ کر دیتے اس کو سچ مان کر، تو تم خود مشقت میں ڈل جاتے، مسلمانوں کا خون ہو جانا تھا، مسلمانوں کا نقصان ہو جانا تھا، کتنی پریشانی اور مشقت آ جانی تھی۔ تمہاری خوش قسمتی ہے تمہارے اندر موجود ہیں، اور وہ اکثر معاملات میں تمہاری باتیں اس لیے بھی نہیں مانتے، تم خود مشقت میں ڈل جاؤ گے، تمہارے لیے پریشانی کا سبب بن جائے گا یہ۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، یہاں سے اللہ تعالیٰ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان بیان فرما رہے ہیں۔ یہ بھی ایک شبہ کا جواب ہو سکتا ہے کہ پیچھے دیکھیں نا، یہ جو صحابہ کا ذکر چل رہا تھا، اس پر کسی کے ذہن میں یہ اشکال آ سکتا ہے، یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ یار یہ تو صحابہ بھی ہماری طرح ہی تھے، جیسے ہم سے گناہ ہوتے ہیں گناہ تو ان سے بھی ہو جاتے تھے۔ اب دیکھو نا، تو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عمر فاروق رضی اللہ، کتنی اونچی ہستیاں تھیں، اور حکم آ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز سے بات کرتے ہو، یہ تو حضور کے ادب کے خلاف ہے، یہ ادب کے خلاف معاملات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تم کر رہے ہو۔ کیسے تنبیہ آ گئی ان کو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ایسے نہ کرنا، بالکل بھی ایسے نہ باتیں کیا کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے ہو، حضور کا کوئی وقار اور احترام بھی تو ہوتا ہے، تو خیال کیا کرو، ایسے نہ ہو تمہارے سارے اعمال ہی ضائع ہو جائیں، ان تحبط اعمالکم، اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ یہ ان کو تنبیہ آ گئی۔ پھر قبیلہ بنو تمیم، جنہوں نے باہر سے کھڑے ہو کر سرداروں نے آواز لگائی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان لوگوں نے